بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشقاء داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ خواب میں گرجتے برستے بادل بھی دیکھتے ہیں، خواب میں خاموش بادل بھی دیکھتے ہیں، برسات بھی دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ خواب دیکھ کے ڈر جاتے ہیں اور کچھ لوگ خواب دیکھ کے اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب میں گہرے بادل دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی، اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو بتائیں گے۔ اور میں پھر بتاتا چلوں کہ مفتی صاحب ان جنرل بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا دیکھے تو اس کا مطلب یا اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی ایسے خواب نظر آئے تو خود وہ اپنے اوپر اس تعبیر کو نہ کر لیں، کیونکہ یہ بھی علوم الرؤیا بتاتا ہے کہ خواب کی تعبیر بھلے خواب ایک ہو، دیکھنے والے اگر مختلف ہوں تو اس شخص کے کردار پر، اس شخص کے اعمال و افعال پر، اس شخص کے عقائد پر یہ تعبیر ڈپینڈ کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کی ٹی وی اسکرین پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے اور سچے خواب میں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ رہ گئے وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں بجلی سپلائی کا مسئلہ ہوتا ہے یا وہ باہر ہوتے ہیں، ہمارا پروگرام نہیں دیکھ پاتے ہیں، وہ ہمارے ویب پیج پہ ہمارے پروگرام کو ویو کر سکتے ہیں ARYQTV.tv پہ۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ چاہیں گے ہم ایک بٹن کے دوری پہ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ صاحب، خواب ہزاروں طرح کے ہوتے ہیں، لوگ ڈراؤنے بھی دیکھتے ہیں، خوش کن بھی دیکھتے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، خواب ہمت بھی ہوتے ہیں، خواب علت بھی ہوتے ہیں، خواب تنبیہ بھی ہوتے ہیں، جو آپ سے ہم نے سیکھا ہے۔ آپ مسکرائے اس لیے رہے کہ آپ کے شاگرد اب سیکھ رہے ہیں اس بات کو، یہی مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو مقصد ہے اگر کوئی شخص خواب میں بادل دیکھے، گہرے بادل، لیکن گرج رہے ہو یا نہ گرج رہے ہو، تو یہ خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ نے خواب ہمت، خواب علت، خواب تنبیہ کا نام لیا، تو اچھا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو انفارمیشن آ رہی ہے اس معاملے میں، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی ایکسپرٹ بن جائیں۔ آمین۔ جی اچھا، آج ہم بات کریں گے صرف بادل کی، بارش کی ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ بارش پر ہم پہلے اس میں سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں گاہے بگاہے۔ کسی نے خواب میں بادل کو دیکھا، جسے ابر بھی کہتے ہیں، سائبان بھی کہتے ہیں، ابر بھی کہتے ہیں، بادل بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، بادل ایسے کالے کہ جیسے آندھی طوفان میں ہوتے ہیں، یا ایسے بادل کہ گھٹا گھوپ اندھیرا ہو بالکل، جسے دیکھ کر خوف آئے، تو اس کی تعبیر مختلف ہوتی ہے، وہ پھر صحیح نہیں ہوتا۔ اس میں پھر پریشانیاں، مشکلات، تکلیفیں، یا بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ من حیث الفرد نہیں ہوتا، وہ من حیث المجموع ہوتا ہے، من حیث القوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی من حیث معاشرہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب کسی نے اگر بادل دیکھا کہ یعنی مثال کے طور پر بادل ہیں اور دیکھ کر نا اچھا محسوس ہو رہا ہے، تو اس کی تعبیر فرمایا کہ دین اسلام کی علامت ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ کسی نے اگر بادل دیکھے اور بہت اچھے بھلے لگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں، اس ایریے میں یا اس شہر میں رہنے والے دین اسلام کے ساتھ منسلک ہیں اور ایک اچھے انداز میں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا خواب عطا فرمائے اور ہم سب بھی دین اسلام کرنے والے مکمل طور پر بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ اگر دیکھا کہ خواب میں بادلوں کا اونر بنا ہوا ہے، بادل اس کی ملک میں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر دیکھ رہا ہے کہ بادلوں کو جمع کر رہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، اب دونوں چیزیں ہو گئیں، یا تو اس کی ملک میں ہے یا بادلوں کو جمع کر رہا ہے، تو یہ اس کی جو تعبیر بنتی ہے وہ حکمت، علم اور رحمت کی تین تعبیریں بنتی ہیں۔ حکمت، علم اور رحمت، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یا تو حکمت عطا فرمائے گا، یا تو علم عطا فرمائے گا، یا تو پھر رحمت عطا فرمائے گا، یا تینوں چیزوں میں سے اللہ رب العالمین اسے وافر انداز میں، وافر مقدار میں حصہ عطا فرمائے گا۔
اس کی تعبیر یہ بنتی ہے۔ دوسرا یہ کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اگر خواب میں نے یہ دیکھا کہ جو ہے نا میں ابر کھا رہا ہوں، میں بادلوں کو کھا رہا ہوں، یا میرے سامنے بادلوں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم حاصل کرے گا، شہرت پائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایسی شخصیت بنائے گا کہ لوگ تیری بے بہا تعریف کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ جی، اب تیسری چیز آ جائیے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ابر نے مجھ پر سایہ کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کی دلیل بھی بنتی ہے لوجیکلی، مثال کے طور پر سخت دھوپ ہے اور بادل آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ راحت یا بادلوں نے سایہ کیا یا راحت مل گئی، دھوپ سے بادل راحت مل گئی۔ اسی طرح ہم استعارتاً بھی ہم کہتے ہیں، یا میں تو جیسے شعراء بھی اشعار لکھتے ہیں تو یہ کہ بھئی دھوپ سے بادلوں میں آنا گویا کہ تکلیف سے راحت میں آنا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اب خواب میں کوئی دیکھے کہ ابر نے سائباں کیا ہوا ہے، اس پر سایہ کیا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اگر بیمار ہے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شفا پائے گا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی، اور اگر جو ہے مقروض ہے تو قرض سے نجات حاصل کرے گا، اگر فقیر ہے تو انشاءاللہ مالدار ہو جائے گا، اگر مظلوم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اور آخر میں عرض کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جب جنگ کے معاملات ہوتے، غزوے کے معاملات ہوتے، تو خواب میں آپ کو ابر ہی دکھائی دیتا، جس کی تعبیر یہ ہوتی کہ اللہ رب العالمین فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے ڈسکرائب کیا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بادل کسی کو اگر نظر آئے تو جیسے عام فہم بھی ہے نا کہ جی بادل کا سایہ مل گیا، ریلیکس ہوتا ہے آدمی، تو تعبیر بھی یہی کہتی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے تو آپ بھی ہمارے کنٹرول روم کو ٹاپک لکھوا سکتے ہیں، ہم وہ سب جی ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ کوئی اگر ایسا ان جنرل ہو چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ میں نے ابا کو دیکھا تو میرا خواب کیا کہتا ہے، وہ پھر پروگرام میں جس سے سب کو فائدہ ہو، جس سے سب کو فائدہ ہو، تو تحقیقی ہو، علمی ہو، اس حوالے سے کوئی موضوع ہو تو آپ ہمارے کنٹرول روم کو یا ہمیں ڈائریکٹ بتا دیں، ہم نوٹ کر لیں گے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پہ ڈسکس کر لیں گے۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے، اپنے ناظرین سے پوچھیں گے آپ نے کیا خواب دیکھیں۔ آج کے پہلے کالر جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساہیوال سے ساہیوال سے میری بہن بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے۔ بات خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں نا واش روم میں جا رہی ہوں، آگے دیکھتی تو باجی بیٹھی ہوتی ہے، پھر واپس آ جاتی کیا ہے۔ بیٹھی ہوتی ہے؟ آگے جاتی ہیں تو باجی کو بیٹھا ہوئے دیکھتی ہیں، آپ واپس آ جاتی ہیں۔ اچھا، ہاں جی، پھر دیکھتی ہوں امی اس دنیا میں نہیں ہے، وہ چارپائی پہ لیٹی ہے، میں اس کو نا نہلا رہی ہوں۔ اچھا، نہلا رہی ہیں آپ امی کو اپنی؟ اچھا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ باجی آپ کی حیات ہے ماشاءاللہ؟ باجی شادی شدہ ہے، بچے نہیں ہے باجی کو، 5 وقت نماز پڑھ دی، عمرہ بچے نہیں ہیں؟ ہاں، بچے نہیں ہیں لیکن اپنے گھر میں ہیں باجی، ماشاءاللہ حیات ہیں۔ اور آپ ان کا بہت ادب و احترام کرتی ہیں؟ ہاں جی، میں بہت کرتی ہوں ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ۔ ان کے بچے نہیں ہیں، پھر مجھے کچھ کہہ بھی لے کہ میں نے کبھی برا محسوس نہیں کیا۔ چلے ماشاءاللہ۔ اور میری بہن، آپ میں تو کہوں گا قابل فخر ہے کہ اس دور میں بہن بھائیوں محبت ہے، ورنہ آج کل تو ہمارے گھر میں دیکھتے ہیں فساد پیدا ہو چکے ہیں، وہ سب بہن بھائیوں یہ ماشاءاللہ یہ نیک خاتون ہے، اور یہ میں بتاؤں آپ کو قرآن سنائیے میں کنٹینیوسلی جو ہے یہ سبق سناتی ہیں، ترجمہ۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلے میری بہن، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کی دعائیں جلدی قبول فرماتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ساہیوال سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سمیرہ بات کر رہی ہوں، سرگودا سے۔ سرگودا سے سمیرہ بات کر رہی ہیں۔ سمیرہ، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی، میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں نا اپنے گراج میں کھڑی ہوں اور میں نے نا چھت پہ دیکھا ہے، تو چھت جو ہے مطلب آسمان دیکھا ہے، تو آسمان پہ وہ سجا ہوا ہے، آسمان یعنی بلیک ہے، اور اس کے اوپر جس طرح میرج ہال میں سجا ہوتا ہے نا، فانوس وغیرہ لگے ہیں وہ، اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے 2 چھت ہیں، تو میں سبحان اللہ بھی پڑھتی ہوں۔ تو اس کے بعد ادھر ہی آسمان پہ میں دیکھتی ہوں کہ حج ہے، حج کا منظر ہے، اور حاجی طواف کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد نیکسٹ سین میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں وہیں پہ ہوں، اور میں وہ کہاں پر ہیں؟ اصل میں دیکھ رہی ہوں، مطلب
کعبہ میں ہوں، حرم شریف میں۔ یہ حرم میں دیکھتی ہیں اپنے آپ کو، اچھا جی۔ آپ نے حج عمرہ کیا ہوا ہے؟ نہیں کیا۔ اچھا اچھا کیا کرتی ہیں ویسے آپ؟ میں ابھی میری ریسنٹلی شادی ہوئی ہے، تو شادی سے پہلے میں نے خواب دیکھا، اچھا میرے ہسبینڈ ابھی سعودی عربیہ ہی گئے ہوئے ہیں، پوسٹنگ گئے یعنی اچھا۔ کہ مشن سے گئے ہوئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نماز پڑھتی ہیں پابندی سے؟ جی پڑھتی ٹھیک ہوں۔ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمیرہ بہن، آپ سرگزار سے پروگرام میں شامل ہوئی، اور آپ کا اللہ تعالیٰ نے جب وسیلہ تو بنا ہی دیا ہے شوہر آپ کے سعودیہ میں، انشاءاللہ آپ جلدی ان درہائے مقدس کی زیارت کریں گے۔ ہم سب دعا گئے، اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ دعا گئے جن کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے اور ان کو تڑپ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہر پروگرام میں شامل ہوئیں۔ ایک اور کال میں شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ علیکم۔ وعلیکم السلام میری جی بہن۔ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، فاطمہ نام ہے جی۔ میری چھوٹی بیٹی 4 سال کی، چھوٹی بیٹی، اس نے 3 دفعہ یہ خواب دیکھا ہے کہ نا میں زمین میں نا پھنستی جا رہی ہوں۔ بچی نے مجھے بتایا، بس مجھے یہ بتایا آپ یا بچی؟ بچی میری بچی نے، چھوٹی 4 سال کی تو ہے، اس نے مجھے بولا ایک دن دیکھا میں نے، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن بھی یہی دیکھا کہ میں نا زمین میں نا پھنستی جا رہی ہوں۔ اچھا بچی نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں میری بہن کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ گھر پر ہی ہوتی ہیں؟ جی میں گھر پر ہی ہوتی ہوں۔ میں اچھا کوئی پریشان تو نہیں ہیں آپ؟ بہت زیادہ پریشانی ہے، اس بچی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پریشانی ہے۔ کیا بتا بچی بیمار ہے؟ نہیں بچی بیمار نہیں ہے، بس تھوڑے سے مسائل ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حریم خان پور سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ میرے چھوٹے چھوٹے 2 خواب ہیں جی بولیں۔ مفتی صاحب۔ ایک خواب میں نے نا دیکھا جو رمضان میں سحری کے بعد میں استخارہ کر کے سوئی تھی، تب میں نے دیکھا تھا کہ میں نے نا گلے میں نیکلیس پہنا ہوا ہے، ہار پہنا ہوا ہے، اور وہ پیچھے سے نا تالے سے بند ہے۔ تالے سے بند ہے؟ ہار پہنا ہوا نیکلیس پیچھے سے تالے سے بند ہے، وہ لاک کیا ہوا یعنی کہ میں نے پہنا ہوا ہے، یعنی کہ وہ پیچھے سے بند ہے، یعنی کہ تالے سے بند ہے، کسی کڑی سے میں نے بند کیا ہوا، تالے سے ہی بند ہے۔ جیسے اور نیکلیس کی لڑیاں ہوتی ہیں تھوڑی بہت آپس میں الجھی ہوئی ہوتی ہیں، تھوڑا سا الجھا ہوا ہے، زیادہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا خواب میری بہن کا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ اس کی نا داڑھ جو ہے نا اس نے نکالی ہے، تو دانت ہے اس کے ہاتھ میں، پیارا سا دانت آیا ہے، نہ درد ہے نہ ہی اس کو کوئی خون وغیرہ بہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کچھ پریشان ہیں؟ جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پہ، پھر انشاءاللہ شامل کریں گے آپ خود اس پروگرام میں۔ بہت شکریہ، انتظار کیجیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین دوسرے سیگمنٹ کا آغاز میں نے کہا تھا آپ ہی سے کریں گے، تو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں بھائی، میں نے جی میری بہن پہلے بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اوکارا سے بات کر رہی ہوں۔ تو میں نے خواب جی بولیں، کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میری نا بیٹی ہے، اس نے دیکھا کہ اس کا چاچو ہے پتوں کی رہتا۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ، آپ کی بیٹی نے دیکھا کیا؟ چاچو نا وہ رہتے ہیں پتوں کی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نا میرے میاں فوت ہوئے ہیں، تو وہ نا کہہ رہی ہے اپنے ابو کو کہہ رہی ہے، وہ اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ آپ آ جائیں، وہ کہتا میں آ رہا ہوں، مجھے گاڑی نہیں مل رہی۔ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے اپنی چاچو کو دیکھا کہ وہ خواب میں فوت ہو گئے ہیں۔ چاچو زندہ ہے؟ ابو میرے میاں فوت ہو گئے ہیں، وہ اس کو بلا رہا ہے، کہتا کس کو بلا رہا ہے؟ چاچو کا میرا جو سسر ہے نا وہ فوت ہوا، کہتا وہ فوت ہوا، آ جائیں آپ بھائی جلدی سے آ جائیں۔ ایک منٹ، اب دیکھیں آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی بچی نے آپ کے دیور کو اپنے چاچے کو خواب میں دیکھا، آپ کے شوہر آپ کی بیٹی کو بلا رہے ہیں کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ نہیں چاچو بلا رہا اپنے بھائی کو، چاچو اپنے بھائی، اچھا مرحوم بھائی کو بلا رہے ہیں کہ آپ میرے پاس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ ہاں کہ وہ نا ابو فوت ہوئے ہیں، آپ آ جائیں، تو وہ اس کو بلا رہا، کہتا میں آ رہا ہوں، مجھے گاڑی نہیں مل رہی۔ ایک خواب یہ دیکھا ہے کہ میں کسی کے گھر جاتی ہوں تو بڑی پریشان ہوتی ہوں، ادھر 3 ہوتے ہیں وہ انڈے، تو ایک انڈا لیتی ہوں، تو میں نے یہ خواب کس سے دیکھا؟ یہ انہوں نے دیکھا میں نے دیکھا 3 انڈے دیکھے؟ جی ہاں جی میں نے دیکھا، وہ دیکھتی ہوں تو 2 انڈے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے فروٹ ہوتا ہے، تو میں کہتی یہ میں انڈا لے لوں آپ کو دے دوں گی، کہتی اچھا۔ جب میں توڑتی ہوں میں میلا سا اوپر سے انڈا ہوتا ہے اور اندر سے بچے ہوتے ہیں، میں تو ڈر جاتی ہوں۔ 2 انڈے اتنے خوبصورت ہوتے، وہ بڑے ہوتے، میں نے کہا چلو میری دوست آ کے اس کو بتا دی، میں نے 1 انڈا لیا، میں آپ کو دے دوں گی۔ تو یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے سسر فوت ہو چکے ہیں؟
جی میرے سسر بھی فوت ہو گئے, میرے میاں بھی فوت ہو ٹھیک گئے ہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے اللہ تعالیٰ میں ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. ہم سب دعا کرتے ہیں. اب بڑا مطلب وہ صاحب مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے, پھر کو بہن کہتی ہے نا, تو شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کا مددگار ہو اور ہم سب دعا ہی کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں, رضیہ بی بی. جی جی محترم, میرے نا مجھے خواب آیا کہ میرے ہاتھ میں نا 2 شاپر ہیں. ایک میں کلیجی کٹی ہوئی ہے گوشت, اور دوسرے میں گوشت کٹا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے پیس ہیں. تو میرے بیٹے کو بھی خواب آیا تو اس نے بھی گوشت دیکھا ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے کابڑے میں ایسے جیسے تکری میں تول رہے ہوتے ہیں. تو میری بہو کو بھی گوشت آیا 2-3 دفعہ. نہیں, آپ کے بیٹے نے جو خواب میں گوشت دیکھا تو پکا ہوا دیکھا ہے کچا دیکھا ہے؟ پکا ہوا دیکھا. نہیں جی کچا سب نے کچا دیکھا ہے. نہیں آپ نے آپ دیکھیں, ایک میں آپ نے 2 تھیلے پکا ہوا گوشت دیکھا نا, ایک میں کلیجی ایک میں گوشت دیکھا. نہیں وہ ہے کچا اور شاپر میں ڈلا ہوا ہے. 2 شاپروں میں نا کچا ہی ہے. اچھا کچا ہے, ہم سمجھے پکا ہے. اچھا سب نے کچا گوشت دیکھا, ٹھیک ہے. پھر دوسری خواب ہے جی کہ میری بیٹی ہے آپ سے قرآن, تو وہ اس کی نا ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. اچھا وہ انمیرڈ تھی. تو وہ نا میں دیکھتی ہوں نا تو درس میں بیٹھی ہوئی ہیں. درس میں ایک منٹ, وہ برف میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ نا 4 پائی پہ بیٹھی ہوئی ہے, آگے نا چاول ہے, وہ صاف کر رہی ہے. تو میں کہہ رہی ہوں میرا بیٹا یہ کیا کرنا ہے, تو وہ کہہ رہی ہے کہ امی ہم نے دیگ پکانی ہے بچوں کے لیے یہ مدرسے میں. تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تمہارے منہ پہ کیا ہے. کہتی ہے کہ پتہ نہیں نا یہ تھوڑا سا نا پتہ نہیں کیا ہے, میرا تھوڑا سا نا میرا خراب ہے, اسے میں ٹھیک کروا رہی ہوں. کھیر پکا رہی ہیں. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا ہے. پہلا خواب آپ کا گوشت والا, دوسرا حافظ آپ کی بیٹی تھی, اس کا انتقال ہو چکا ہے, تو 4 پائی بیٹھی چاول دیکھ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. پروگرام دیکھتی رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جمیل قمر بات کر رہا ہوں جی, دولتالہ سے. آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ قمر بھائی, آپ کی دعائیں چاہیے. اب یہ بتائیے آپ نے کیا خواب دیکھا؟ جی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں, سبزی منڈی میں کھڑا ہوں, اور وہاں پہ وہ سبزی کی وہ جو ہے مارکیٹ ہوتی ہے جہاں پہ بولی لگتی ہے. ہاں. تو ایک ریڑھی لے کے ادھر لے کے جا رہا ہے سبزی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسری منڈی کی طرف جا رہا, گود میں میری بچہ ہے, اور وہاں پہ پھل گلا پڑا ہے وہ آم, اور اس کی نیلامی نہیں ہو رہی ہے. میں سوچ رہا ہوں اس تاجر کو بہت سارا نقصان ہو جائے گا. یہ دیکھ رہا ہوں خواب میں. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں دکان ہے میری, چائے کا کام کر رہا ہوں. کس چیز کی؟ چائے کی پتی کا کام کرتے ہیں. اچھا, کچھ کام صحیح چل رہا ہے آپ کا؟ کام ڈسٹرب ہے کافی سارا, کوئی حالات نہیں بن پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. چلے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ کے کاروبار میں. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ, ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ جی میں بکھر سے بات کر رہی ہوں. بکھر سے میری بہن بات کر رہی ہے. آپ نے خواب بیان کیجئے میری بہن. جی خواب تو بہت پرانا ہے, اسی کا پوچھنا تھا. بتائیے. جی بہت پہلے ایک خواب آیا تھا, مٹی کا اونچا سا پہاڑ ہے. ہاں اس کے بوٹے, اس میں بوٹے لگے ہوئے ہیں. ہاں جی. اچھا, مٹی کا پہاڑ سے بوٹے لگے آپ نے دیکھے, ٹھیک ہے. جی ہاں, اس کے وہاں پر میں چڑھی ہوئی تھی. اچھا آپ اس پہ چڑھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, تو وہاں سے مجھے نیچے اترنے کے لیے میری بہن نے کہا کہ نیچے اتر جاؤ. صحیح. تو وہاں سے میں نیچے اترتی ہوں, تو وہاں سے ایک میری رشتے دار ہے, اس کو میری بہن کہتی ہے کہ میری بہن کا خیال رکھنا, اس کو نا اللہ نے بہت مدت کے بعد خوشی دی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا اس کے بعد کیا خوشی ملی تھی آپ کو؟ تو میں نیچے اترتی ہوں تو میری بہن نے مجھ سے کہا ہے کہ تم نے اتنے مدت کے بعد اللہ خوشی دی, تم اوپر کیوں چڑھ گئی ہو. تو میں نے کہا اس کو
کہ باجی مجھے اوپر نا کسی نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ دکھ رہا ہے تو میں وہی دیکھنے گئی تھی خانہ کعبہ. اچھا اب خوشی کیا ملی تھی آپ کو جو خوشی کا بہن نے کہا؟ جی خوشی یہی تھی کہ میری اولاد نہیں ہے. اچھا میری بہن نے مجھ سے یہی کہا کہ میں حاملہ ہوں اور تمہیں اتنی مدت کے بعد خوشی ملی اور تم اتنے اونچے پہاڑ پر چڑھ گئی ہو. اچھا تو ابھی ہے کوئی آپ کی اولاد یا نہیں ہے ابھی؟ جی نہیں میری اولاد نہیں ہے. چلے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پہاڑ پہ چڑھنے سے کیا مراد ہے وہ سب بتائیں گے, پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ثنا بات کر رہی ہوں پنجاب سے. جی ثنا بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرا خواب یہ ہے کہ میں خواب دیکھتی ہوں کہ میرا خواب میں جو ہے نا مطلب نکاح ہو رہا ہے اور میری بہن جو ہے وہ میرے آگے 2 جوڑے لا کے رکھتی ہے, ایک لال رنگ کا اور ایک پیلے رنگ کا. صحیح. تو میں پیلے رنگ والا اٹھا لیتی ہوں اور جو خواب کے آخر میں جو ہے نا میں کشتی دیکھتی ہوں, اس کے اوپر 2 آدمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ویسے نکاح آپ کی شادی ہو چکی ویسے؟ نہیں ہوئی. ابھی نہیں. دوسرا خواب بھی ہے. جی بولیں. دوسرا خواب یہ ہے کہ یہی دیکھتی ہوں کہ مطلب میری ڈیٹ فکس ہو گئی ہے اور میں پریشان ہو رہی ہوتی ہوں, اپنے والدین سے کہتی ہوں کہ آپ اس کو ختم کرتے ہیں, میں رو رہی ہوتی ہوں, پریشان ہو رہی ہوتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. جی وہ سب کو پوچھنا ہے. بس کوئی پریشانی تو نہیں ہے اس میں؟ آپ کے رشتے وغیرہ آ رہے ہیں یا ابھی کوئی رشتوں میں پریشانی ہے؟ جی پریشانی تو ہے, نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. چلے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہترین رشتہ بھیجے گا. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, ہمارے لیے دعا کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی فوزیہ بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ شازیہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. اچھا شازیہ بہن بات کر رہے ہیں راولپنڈی سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ رات کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ڈرم ہے دودھ کا, اس میں تھوڑا سا دودھ ہے. ایک منٹ, ایک ڈرم میں آپ نے دودھ دیکھا؟ تھوڑا سا دودھ دیکھا ہے تھوڑا سا, لیکن اوپر نل ہے پانی والا, اس میں پانی جا رہا ہے. میں کہتی ہوں کہ میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا, یہ تو زیادہ ہو گیا. لیکن جب وہ میں دودھ پیتی ہوں نا وہ بھر جاتا ہے. جب میں دودھ پیتی ہوں تو اس میں پانی کا ذائقہ نہیں ہوتا. اچھا. اور دوسرا خواب میرے شوہر کو آیا, جس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سامنے دشمن ہے تو مارنے کے لیے آیا ہے, لیکن اونٹ آ جاتا ہے اس کو بچانے کے لیے, وہ اپنی گردن میں اس کو چھپا لیتا ہے. اور پھر وہ اس کے ساتھ یہ خواب شوہر نے دیکھا ہے؟ یہ شوہر کا خواب ہے. جی یہ میرے شوہر کا خواب ہے. ٹھیک ہے. بس یہ 2 ہی خواب. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ آرمی میں ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے خواب بھی ہم نے نوٹ کیے. پروگرام دیکھتے رہے, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سائمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. سائمہ بہن لاہور سے بات کر رہی ہیں. میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. میرے میاں نے خواب میں دیکھا ہے رمضان کے بعد. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ پہلے عمرہ اور حج کر چکے ہیں لیکن میں نے نہیں کیا ہوا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو سسر وغیرہ تھے نا جو دنیا سے چلے گئے ہیں, میری ساس سسر وغیرہ سب پوری فیملی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نا سب مل کے عمرے پر گئے ہیں اور وہاں پہ نا تم عمرے پہ چلی گئی ہو اور میں کسی مسجد میں ہوں اور میں دوستوں سے بول رہا ہوں کہ نا میری بڑی خواہش تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ عمرے پہ آئے. تو اللہ کا شکر ہے کہ پوری فیملی کے ساتھ نا وہ عمرے پہ آئی ہوئی ہے اور زیارت کرنے چلی گئی ہے, زیارتوں پہ گئی ہوئی ہے. اور نا میرا دوسرا یہ خواب ہے کہ میں نے نا ایک یعنی کہ گڑھا ہے ایک چھوٹا سا, اور اس میں نا وہ نا میں کنویں پہ گڑھا لے کے گئی ہوئی ہوں اور نا میرے نا دوست وغیرہ ساتھ ہیں تو وہ کنویں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو وہ گڑھے پہ نا ایک چھوٹا سا نا ڈوگی ہے یعنی کتا سا, چھوٹا سا کتا ہے. تو وہ نا گڑھے کے یعنی کہ مجھے کاٹ رہا ہے, کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے, یعنی گڑھے کی طرف جانا چاہتا ہے. تو میں گڑھے کو بچا رہی ہوں کہ نا گڑھا بچ جائے, گڑھے کی طرف نہ جائے, کہیں گڑھا نا اس نے نا مکروہ کر دینا ہے, گندا کر دینا ہے. تو وہ مجھے ہی کاٹ رہا ہے, باقی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا. وہ چھوٹا سا ہے ڈوگی, تو وہ مجھے ہی کاٹے جا رہا ہے. تو پھر نا میں نے کہا اس کو گڑھے میں کیا ہے, تو وہ نا میں گڑھا الٹا کر دیتی ہوں جب, تو گڑھے کے اندر نا تھوڑا سا پانی ہے اور اس پانی میں نا ایک چھوٹا سا مچھلی کا بچہ ہے. اچھا آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ میرے شوہر کی نا شاپ ہے. کچھ پریشانی ہے؟ ہاں جی گھر میں پریشانیاں تو ہیں, کاروبار کی وجہ سے نہیں ہے, ویسے گھریلو ہے, مطلب کہ طبیعت کی. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین آ گیا وہ سیگمنٹ جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے, جنہوں نے خواب سنائے یا جنہوں نے خواب سنے کہ آخر خواب کہتے کیا ہیں. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. جی ساہیوال سے اماں نے پوچھا کہ
یہ واش روم میں جاتی ہیں تو وہاں پر باجی موجود ہوتی ہیں تو یہ پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں. یہ خواب اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا ان سے بے حد پیار ہے اور ادب، اور اس کے علاوہ ادب و احترام کا جو عنصر ہے وہ بھی بڑا موجود ہے. اللہ رب العالمین اس کو سلامت رکھے. دوسرا یہ خواب دیکھا کہ والدہ مرحومہ کو نہلا رہی ہیں. دیکھیں یہ بڑا پیارا خواب ہے کہ آپ ان کو ایصال ثواب کر رہی ہیں اور دعائے مغفرت کا اہتمام کرتی ہیں، اور آپ کا ایصال ثواب، آپ کا پڑھنا پڑھانا ان کو پہنچ بھی رہا ہے. ماشاءاللہ. یہاں پر نہلانے سے مراد یعنی جسے میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ جب چپچپاہٹ محسوس کرتے ہیں، گرمی محسوس کرتے ہیں، یا تھوڑا سا آپ یعنی تھوڑا سا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے کہ مجھے اب نہانا چاہیے، جسم میلا ہو رہا ہے، تو میل کو چیل کو دور کرنے کے لیے نہایا جاتا ہے، شاور لیا جاتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر یہ اس بات کی تعبیر نکل رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو اس کا ثواب بھی پہنچا رہا ہے اور اس کا فائدہ بھی ان پر مرتب ہو رہا ہے الحمدللہ. تو اس چیز کو جاری رکھیں. سرگودا سے بہن نے پوچھا کہ یہ گیریج میں کھڑی ہوئی ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ جاتی ہے تو بلیک آسمان ہے اور فانوس کی طرح وہ سجاوٹ ہے اس میں. پھر آسمان میں ہی حج کا منظر دکھائی دیتا ہے کہ حاجی طواف کر رہے ہیں. دوسرا خواب دیکھا کہ حرم پاک میں یعنی مطاف میں یہ موجود ہے. دونوں خواب بہت زبردست خواب ہیں. یعنی جو پہلا خواب ہے میری بہن کہ آپ ماشاءاللہ نماز کی پابند ہیں اور آپ کوئی ایسا کام کر رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول کام ہے. اور یہ جو آپ نے آسمان بلیک دیکھا، پھر فانوس اس میں سجاوٹ ہے، پھر آسمان میں حج کا منظر کہ حاجی طواف بھی کر رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ آپ کے نیک اعمال ہیں جس کا نتیجہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ حرم میں ہے، یا تو آپ کی کوئی بڑی خواہش پوری ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کی اس سے بڑی خواہش کیا ہو سکتی ہے کہ وہ حرم پاک میں جائے، حرم طیبہ میں جائے. تو کوئی بڑی خواہش پوری ہوگی یا کوئی بڑی حاجت پوری ہوگی، یا انشاءاللہ آپ کو وہاں کی حاضری نصیب ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہمارے بھائی، ہماری مائیں بہنیں جو تڑپتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے. پھر اس کے بعد کراچی سے جو ہے وہ فاطمہ بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی چھوٹی بیٹی ہے 4 سال کی، وہ خواب میں یہ دیکھتی ہے کہ وہ زمین میں جو ہے وہ پھنستی جا رہی ہیں. دیکھیں میں ایک بات کہوں آپ کو کہ بچہ، نابالغ بچہ یا نابالغ بچی 4-5 سال کی تو ظاہر نابالغ ہی ہوتی ہے، اگر وہ خواب میں دیکھے تو وہ خواب ان کے والدین پر منطبق ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بہن آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں اور پریشانی میں اپنے آپ کو اس طرح تصور کرتی ہیں، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اب جو ہے نا اس پریشانی سے میں نہیں نکل سکتی. تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے. تو باقی پریشانی کوئی بھی ہو، میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، میرا رب فرما رہا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر آسانی کے بعد مشکل ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو انشاءاللہ آسانی کا انتظار کریں. اس مشکل سے کوئی بھی مشکل ہو، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مشکل سے آپ کو نکالے. لیکن میں کہوں گا کہ آپ خود جو ہے نا اس مشکل سے نکلنے کی کوشش کریں، پریشانی سے اپنے اوپر سوار نہ کریں، اس کا سد باب کریں، کوئی سبب ڈھونڈیں کہ اس سے نکلیں. تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو نکال لے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھا کریں. اللہ الصمد کثرت سے پڑھا کریں، نماز کی پابندی رکھیں. اس کے بعد حریم نے خانپور سے یہ پوچھا کہ رمضان میں سحری کے بعد انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ نیکلس پہنا ہوا ہے اور وہ پیچھے سے تالے سے بند ہے. اور دوسرا یہ خواب ان کی بہن نے دیکھا کہ داڑھ نکالی ہے اور دانت خوبصورت سا ان کے ہاتھ میں ہے اور کوئی تکلیف وغیرہ نہیں، کوئی بلیڈنگ وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی. دیکھیں پہلا جو خواب ہے کہ بات یہ کہ کچھ پریشانیاں یا کچھ گھر میں ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یعنی کوئی خوشی کا موقع بھی آتا ہے تو آپ کی پریشانیوں میں وہ خوشیوں کا موقع دب جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ
تھوڑا سا اس ماحول کو چینج کرنے کی کوشش کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, ہم اتنا اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ جب خوشی کا موقع آئے یا کوئی فرحت کا موقع آئے تو وہ بھی ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. ہم اسی پریشانی میں, اسی غم تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں, اپنے آپ کو اسی میں رکھتے ہیں. تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے. تو میری بہن اس چیز سے نکلیں. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. آپ اس کی بارگاہ میں آئیں, اس کی بارگاہ میں آپ دعا کریں. دعا میں بڑی طاقت ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ مطلب یہ بہت بڑی بات ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. آپ دعا کریں, انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہوگی, جو بھی مشکل ہوگی, وہ انشاءاللہ دور ہوگی. خامخواہ اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو ان چیزوں میں مطلب رکھ کر خراب نہ کریں. پھر اس کے بعد جو دوسرا خواب ہے کہ ان کی بہن نے داڑھ نکالی, یہ اچھا خواب ہے کیونکہ داڑھ وغیرہ یا دانت وغیرہ بغیر تکلیف میں ہاتھ میں ہوں تو یہ خوشیوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور دانت بڑا خوبصورت ہے, تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین خوشی عطا فرمائے گا. اور کاڑا سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بیٹی نے دیکھا, یہ تو ایک خواب سمجھنے میں بڑا وقت لگایا میں, ان کی بیٹی نے دیکھا کہ ان کے چاچو ہیں, یعنی ان کی بیٹی کے چاچو ان کے دیور ہیں, اور وہ ان کے مرحوم جو ہے وہ شوہر کو, ہسبینڈ کو بلا رہے ہیں کہ جی والد صاحب فوت ہو گئے تو جی آپ آ جائیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ گاڑی وغیرہ نہیں مل رہی, تو اس لیے اور کوئی بات نہیں ہے. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ وہ آپ سے جدا ہو چکے ہیں اور اب وہ آپ کے پاس نہیں آنے والے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی گاڑی نہیں مل رہی, تو اجازت نہیں مل رہی, میں نہیں آ سکتا. تو بہرحال یہ کہ ان کو ایصال ثواب کریں, دعائیں مغفرت کریں. یاد کرنا بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن اتنا یاد کرنا کہ اپنی زندگی کو آپ اس یعنی ہر وقت یاد کرتے رہیں, تو یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آگے زندگی آپ کو گزارنی ہے, بچوں والی زندگی, تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور آپ کو جو ہے وہ خوشیاں عطا فرمائے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ 2 انڈے ہیں اور 3 انڈے ہیں, تو اس میں سے بڑے خوبصورت معلوم ہو رہے ہیں. اور انہوں نے جب ایک انڈے کو جو توڑا ہے تو وہ مطلب میلا سا لگ رہا ہے. میری بہن کوئی ایسا کام ہوا ہے جانے انجانے میں کہ جو کام آپ لوگ اچھا سمجھ رہے تھے لیکن وہ کام آپ لوگوں کے حق میں بہتر نہیں ہوا. اب کیا معاملہ ہے, کیا نہیں ہے, اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور کاموں میں جو مشکلات ہیں اسے دور فرمائے. پھر عذرا بی بی نے سرگودا سے پوچھا کہ ہاتھ میں 2 شاپر ہیں, ایک میں کلیجی دوسرے میں گوشت ہے. ان کے بیٹے نے اور بہو نے بھی یہی خواب دیکھا. پھر ان کی بیٹی حافظہ ہے, جو حافظہ تھی مرحومہ ہیں, تو وہ چارپائی پہ بیٹھی ہوئی ہیں, چاول پھر مدرسے کے لیے دیگ بنا رہی ہیں, اس طرح انہوں نے کہا, اور کہا میں کھیر بھی بنا رہی ہوں. تو بہرحال یہ پہلے جو 2 خواب ہیں یہ پریشانیاں, الجھنوں کی طرف, تکلیفوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کچھ ایسی الجھنیں ہیں تو اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا. اللہ رب العالمین ان الجھنوں کو دور فرمائے. اور جو دوسرا آپ نے خواب دیکھا حافظہ مرحومہ بیٹی کے لیے, تو آپ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں, دعائیں مغفرت کریں. ایصال ثواب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی پروگرام منعقد کریں, سب کو بلائیں, یہ مطلب نہیں ہوتا. وہ بھی کریں, اچھی بات ہے, لیکن جو بھی نیک کام کریں, فرائض, واجبات, سنتیں, مستحبات, وہ آپ اپنی بیٹی کو ایصال ثواب کرتی رہیں, جو بھی مرحومین ہیں ایصال ثواب کرتی رہیں. اس کے بعد جو ہے جمیل قمر صاحب نے یہ پوچھا کہ سبزی منڈی میں کھڑے ہیں, جہاں بولی لگائی جاتی ہے, وہاں پر ایک بندہ ریڈی لے کر کہیں اور جا رہا ہوتا ہے, آم سڑے ہوئے ہیں اور نیلامی بھی ہو رہی ہے, اور یہ سوچ رہے کہ اس بندے کو تو نقصان ہوگا. میرے بھائی مجھے غالباً لگتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی ہمیں جوائن کیا تھا اور آپ نے اپنا کوئی دوسرا خواب مجھ سے پوچھا تھا, اور میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ میرے بھائی جو کام آپ جانتے ہیں آپ اسی کام میں توجہ کریں, کنسنٹریشن کے ساتھ کریں, پوری توجہ کے ساتھ کریں. اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے گا. اپنی چادر سے بڑھ کر, اپنی چادر سے باہر ہو کر جو آپ سوچ رہے ہیں اس کام کی طرف نہ جائیں, تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بکھر سے بہن نے پوچھا کہ مٹی کا اونچا سا پہاڑ ہے, اس میں درخت لگے ہوئے ہیں, وہاں پر یہ کھڑی ہیں. بہن نے کہا کہ بھائی نیچے اترو اور کسی سے کہتی اس کا خیال کرنا, بہت مدت کے بعد خوشی ملی ہے. بہرحال اصل میں آپ لوگوں کے ذہن میں اس وقت یہی تھا, یہی معاملہ تھا, تو یہ خواب آپ نے دیکھا ہے. تو بہرحال ہم آپ کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس نعمت سے سرفراز فرمائے, اور نمازوں کی پابندی کریں, خود بھی ہسبینڈ بھی. اور رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے میرے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑ, مجھے وارث عطا فرما. 33 مرتبہ فجر اور عصر کے بعد پڑھیں, اس کے بعد دعا بھی کریں, اولا ختیمہ دوسری پڑھنے کے ساتھ دعا بھی کریں, اور علاج کی طرف بھی توجہ کریں. اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے گا. ہماری
ہماری دعا بھی آپ کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد ثنا نے پنجاب سے پوچھا کہ خواب میں ان کا نکاح، ان کی بہن 2 جوڑے دیتی ہیں، ایک پیلا ایک لال، پھر دوسرا ڈیٹ جو ہے وہ فکس ہو جاتی ہے، یہ پریشان ہے اور کہتی ہیں کہ بھائی اس کو ختم کریں۔ یہ دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا ان معاملات میں پریشانی ہے، اور یعنی آپ گھر والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب کوئی رشتہ آنے کا نہیں ہے، اور تھوڑا سا مایوسی کی طرف ہے۔ اس مایوسی کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ یا لطیف یا اللہ فجر اثر عشاء کے بعد 33 مرتبہ ولا ختمہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے علاوہ کثرت سے اللہ الصمد پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا اور ہو جائے گا۔ شازیہ بہن نے پنڈی سے پوچھا کہ دودھ کا ڈرم ہے، تھوڑا سا دودھ ہے، تھوڑا سا پانی ہے، لیکن دودھ میں ذائقہ پانی کا نہیں آتا۔ میری بہن کچھ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ خرابی کی طرف نہیں ہوتا، یہ بات یعنی آپ سوچتی بہت زیادہ ہیں۔ سوچوں کو چھوڑیں، انشاءاللہ معاملات صحیح رہیں گے، اللہ پر توکل کریں۔ اور شوہر نے ان کے دیکھا کہ کوئی مارنے کے لیے آئے تو اونٹ نے بچا لیا۔ کوئی آپ کا دشمن ہے اور اس کا بھی کوئی دشمن ہے، جب وہ آپ کی طرف آیا تو بیچ میں وہ آیا اور آپ کی مطلب آپ ماشاءاللہ سیف ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اللہ الصمد پڑھیں یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ اور سیمہ بن نے لاہور سے پوچھا کہ شوہر نے دیکھا کہ رمضان کے بعد یہ دیکھا کہ ہم سب مل کر عمرے پر گئے ہیں، یہ عمرہ کر رہی ہیں، وہ دوستوں سے کہہ رہے ہیں یہ بھائی میری بڑی خواہش تھی، اللہ رب العالمین انشاءاللہ کوئی حاجت پوری فرمائے گا یا انشاءاللہ آپ وہاں پر جائیں گی۔ اور آخری خواب ہے کہ کہتی کنویں پر گڑا لے کر گئیں تو چھوٹا سا کتا ہے وہ ان کو کاٹ رہا ہے، اور پھر پانی گڑا گرا دیتی ہے تو پانی میں چھوٹی سی مچھلی نکلتی ہے۔ تو بہرحال کچھ پریشانیاں ہیں، اور تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ فائنینشل کوئی پرابلم ہے، اللہ رب العالمین اسے دور فرمائے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس فجر اثر کے بعد 7 مرتبہ ولا ختمہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، شوہر پر بھی دم کے بعد پانی پئیں، اور گھر کے چاروں کو ربع بھی چھڑکیں، 7 روز 11 روز تک کر لیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اس اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا ہمارے وقت ختم ہو چکا ہے، زندگی بخیر۔ تو انشاءاللہ کل لائیو ٹرانسمیشن سے آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے۔ ہاں، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ اگر کسی دیکھنی ہو تو دوپہر کل 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی بہت کثرت رکھیں۔ دیکھیں ہمارے اعمال میں کوئی وزن نہیں ہے، لیکن یہ واحد عمل ہے، بڑا وزنی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔